اگر آپ کے محلے میں مسجد ہے اور امام صاحب اس میں رہتے ہیں میرے عزیز، تو یہ ویڈیو امام صاحب کو جتنی جلدی ہو سکے دکھا دینا۔ یہ حقیقت ہے، ودیش سے پیسے آئے ہیں 80 سے 85 ہزار روپے کی امام صاحب کے کھاتے میں۔ پیسے کے نام پر میسج کلیئرلی بالکل دکھائی دیا۔ امام صاحب لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بھائی جتنی جلدی ہو سکے ویڈیو آگے پہنچائے، ثواب کی نیت سے۔ کیا ہوا ہے پورا معاملہ جان کے جانا جب ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو 85 ہزار روپے کا میسج آیا امام صاحب کے ان کے کھاتے میں۔ دیکھیے پورا معاملہ اور ویڈیو کو لازمی آگے پہنچانا تاکہ اماموں کی آنکھیں کھلیں، کوئی لٹ نہ جائے، پوری بات سن کر جائے۔ ان امام صاحب نے کیا بتایا دیکھیے ذرا۔ کال آئی تھی، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں، کینیڈا سے، اور میں کچھ غریب علماء حفاظ کو پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کچھ حفاظ علماء کے نام مجھ سے طلب کیے، میں نے انہیں نام بتائے، فون نمبر بھی دیا میں ان کو۔ پھر وہ بولے کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیجئے، آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے میں ڈالوں گا، وہ پیسے آپ ان کو دے دیجئے، بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ تو میں ان کو میرا اکاؤنٹ نمبر دیا، تو وہ میرا اکاؤنٹ نمبر لینے کے بعد بولے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں فی الوقت اگر میں پیسے ٹرانسفر کروں گا تو پینالٹی کے طور پر میں کچھ 16,000 روپے پینالٹی گر رہی، تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں پہلے 50,000 کمپلیٹ کر لیجئے، 50,000 کا بیلنس رکھیں گے تو میں یہ 1.5 لاکھ روپے ڈالنے میں سہولت ہوتی، بنا کسی پینالٹی کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو میں کسی اور صاحب کے پاس، میرے دوست کے پاس سے 50,000 میں اپنے اکاؤنٹ میں منگانے کے بعد وہ اب بولے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ بول کے 85,000 ٹرانسفر کر رہے، وہ ریسپٹ بتائے، جبکہ وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ابھی نہیں پہنچے تھے۔ وہ بولے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا 85,000 اور باقی اماؤنٹ بھی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ میرے کو ری ٹرانسفر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے، انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے، تو آپ کو ری ٹرانسفر کرنا پڑے گا، یہ بول کے 38,000 آپ مجھے ری ٹرانسفر کیجیے، پھر میں آپ کو باقی جو اماؤنٹ ہے وہ پورا آپ کو مار دیتا ہوں۔ بولا وہ صاحب اتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، مستحق ان علماء حفاظ کو دینا چاہیے جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں، جو امامت کی یہ جو مؤذنی کی خدمت انجام دے رہے، ایسے افراد کو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اس طرح کی بھلی باتیں تھی کہ میں ان باتوں میں آ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن اسی دوران میں تقریباً ایک مرتبہ 38,000 اور دوسری مرتبہ 10,000، ٹوٹل 48,000 اماؤنٹ میں ان کو ٹرانسفر کر دیا۔ انہوں نے پہلی بار 38,000 ڈالے اور دوسری بار میں اسی دوران 10,000 روپے اس کے کھاتے میں ڈال دی، کیونکہ 1.5 لاکھ روپے آنے والے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی اچھی گفتگو کر رہا تھا وہ ادھر سے کہ ہمیں جو سعودی کے شیخ ہوتے ہیں زکوٰۃ خیرات ملتی ہے، سعودی سے پیسہ آتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ ہم غریب مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اس طریقے سے مطلب ایسی باتیں کر رہا تھا بالکل بڑھیا طریقے سے۔ اور ان کے کھاتے میں جو 85,000 روپے اس نے ڈالے وہ ان کے کھاتے میں نہیں پہنچے تھے، صرف میسج آیا تھا 85,000 روپے کا کہ ہاں دیکھو میسج تو پہنچ گیا، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، کہ میسج تو پہنچ گیا لیکن آپ کو ری ٹرانسفر کرنے ہوں گے، یعنی واپس ادھر سے 38,000 روپے ڈالنے ہوں گے، اور پھر 10,000 اور منگا لیے ان سے۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ میں 48,000 روپے کا ان کو چونا لگ گیا۔ کسی اور امام کے ساتھ میں نہ ہو خدا را، اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ اس پیغام کو عام کر دیں، جتنا جلدی ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام میں۔ اور میں روزانہ کلام بھی پڑھتا ہوں، آج ایک کلام پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، 2-3 شعر سن لیجیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی بتاتا ہوں۔ سوچیے ذرا امام صاحب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کسی کے ساتھ میں ایسا نہ ہو، یہ جو ہے ان کو حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں پتہ، یہ مسلمان ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے کون ہے کون نہیں ہے۔ آج کل تو مسلمان کے حالات بھی ایسے ہو گئے میرے عزیز کہ وہ اپنے وقار کو پہچان ہی نہیں رہا۔ اگر وہ واقعی مسلمان ہے جس نے امام صاحب سے 48,000 روپے لے لیے، کیا اس کا ایمان رہ گیا؟ اس نے حق کھا لیا، مار لیا، اس نے حرام حلال میں فرق نہیں جانا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ میں اتنا برا معاملہ پیش ہوگا، لیکن دنیا اور آخرت میں اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ان کو دکھا دے گا کسی کا دل دکھانے کا معاملہ کتنا بڑا ہوتا ہے میرے عزیز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو سلام کو عام کرے، سلام کیا کرو۔ سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو سلامتی کی دعا دیتے رہے، آمین کہا کریں۔ جب کبھی کوئی دعا کے الفاظ منہ سے نکالے تو اس پر آمین کہہ دیا کریں۔ میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں۔ آج میرے عزیز چاند کی 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الاول شریف ہے اور 22 اگست ہے۔ کلام کی 2-3 لائنیں سننے ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ میرے عزیز کبھی کسی کا دل مت دکھانا، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا۔
2-3 शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा. आइए शुरू करते हैं. मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया. क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का. क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का. क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का. हो मुबारक आशिक तशरीफ लाना नूर का. दीदे बेनूर ने देखा जमाना नूर का. दीदे बेनूर ने देखा जमाना नूर का. गूंजता है सारे आलम में तराना नूर का. मरहबा वो नूर वाला आ गया. मरहबा वो नूर वाला आ गया. मरहबा वो नूर वाला आ गया. क्या बयां बदआ के हंसी एहसान का. क्या बयां गोशा के बदआ के हंसी एहसान का. आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का. आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का. ढल रहा है पुरजा पुरजा ज़ेवर ईमान का. ढल रहा है पुरजा पुरजा ज़ेवर ईमान का. क्या मदीने में लगा है कारखाना नूर का. मरहबा वो नूर वाला आ गया. मरहबा वो नूर वाला आ गया. अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ. 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 मुस्तफा के नूर ही से नूर का है सिलसिला. मुस्तफा के नूर ही से नूर का है सिलसिला. आला हजरत का ये मिसरा कौल फैसल बन गया. आला हजरत का ये मिसरा कौल फैसल बन गया. तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का. मरहबा वो नूर वाला आ गया. मैं उम्मीद करता हूँ कि कलाम आपने पूरा सुना होगा. तो अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इमामों के साथ में ये फ्रॉड होने से बच जाए.